السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے یہ منٹو کے کرداروں کا نفسیاتی جائزہ لینا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو افسانہ نگاری کی دنیا میں منٹو ایک ایسا نام ہے جن سے ہر مکتبہ ہائے فکر کے لوگوں نے پڑھا، سراہا، تنقید کی اور ہر زاویے سے دیکھا۔ افسانہ کی نگری منٹو کے ذکر کے بغیر ویران نظر آتی ہے۔ ایک بڑے تخلیق کار کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ قاری سے لے کر نقاد تک اس کے فن پاروں کے منتظر رہیں اور اس کے شعرا اس کی موت کے بعد بھی ہنوز برقرار رہے۔ منٹو انہی خوش قسمت لوگوں کی ذیل میں آتا ہے۔ جدید نفسیات کے روئے رواں فرائڈ لکھتے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی شاعر مجھ سے پہلے وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اگر فرائڈ کی اس بات میں شاعر کی جگہ فنکار تصور کر لیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ منٹو ہمیں وہی فنکار نظر آتا ہے۔ منٹو کو کوئی پسند کرے نہ کرے، منٹو کو کوئی چاہے نہ چاہے، منٹو کو کوئی جانبداری کی نگاہ سے دیکھے یا غیر جانبداری کی نگاہ سے دیکھے، منٹو کے افسانوں کا ہر کوئی منتظر ہوتا تھا اور افسانہ نگاری منٹو کے ذکر کے بغیر ادھوری رہ جاتی ہے۔ منٹو ایک منفرد اصول کے حامل، اپنی طرز تحریر رکھنے والے باکمال افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصل نام سعادت حسن تھا اور منٹو خاندان تھا۔ وہ منٹو کے نام سے زیادہ معروف ہیں۔ ادب کی دنیا میں منٹو کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں۔ منٹو 1912 میں پیدا ہوئے، 1936 میں افسانہ نگاری کی ابتدا کی اور شروع میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے جو اس وقت آل ہند انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے وجود میں آئی تھی۔ منٹو نے بے شمار افسانے لکھے۔ منٹو کی نگارشات میں افسانے اور ڈرامے آؤ، دستاویز، بغیر عنوان کے، دھواں، سڑک کے کنارے، لاؤڈ سپیکر، منٹو راما، منٹو کے مضامین، کالی شلوار، آپ کا سعادت حسن منٹو وغیرہ شامل ہیں۔ فوش نگاری کا الزام منٹو پر تواتر سے لگتا رہا۔ اردو افسانہ نگاری کا یہ مختصر حوالہ 1955 میں عین شباب میں اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملا۔ منٹو شاید اپنی آخری آرام گاہ میں بھی کوئی کہانی ہی سوچ رہا ہوگا۔ اگر منٹو کے کرداروں کا نفسیاتی جائزہ لیں تو اس میں ہمیں منٹو کے کرداروں میں ہر رنگ کے کردار نظر آتے ہیں اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو منٹو جو ہے نا اس کی شخصیت ہمہ جہت نظر آتی ہے، لیکن اس کا جو فوکس ہے وہ زیادہ تر نچلے طبقے پہ ہے۔ اور نچلے طبقے میں بھی دیکھیں تو جو پسا ہوا طبقہ گردانا جاتا ہے، جن کو ہم مطلوب کردار کہتے ہیں، ان پہ منٹو کا زیادہ زور ہے۔ لوگوں کو ان کرداروں میں فوش نگاری نظر آتی ہے، لیکن منٹو کا کردار ایک ڈاکٹر کا کردار نظر آتا ہے۔ بندہ جب بیمار ہو جائے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس میں جو بیماری ہے ڈاکٹر نے وہی بتانی ہے۔ آگے بندے کا قصور ہے کہ وہ بیماری کیوں ہوئی، کیسے ہوئی۔ منٹو تو وہ ڈاکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی بدہ ہے، بدصورت ہے اور آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینے نے تو اسے ویسی شکل دکھانی ہے جو اس کی ہے۔ اگر آئینے میں وہ صورت دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے یا آئینے کو برا بھلا کہتا ہے تو آئینے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آئینے نے تو وہی دکھانا ہوتا ہے جو وہ حقیقت میں ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار حقیقی دنیا کے کردار ہی نظر آتے ہیں، افسانوی کردار نظر نہیں آتے۔ بلکہ منٹو کا جو خاصہ ہے وہ کیا ہے کہ منٹو کے جو کردار ہیں وہ بلا شبہ حقیقی زندگی کے ہی کردار نظر آتے ہیں اور ان میں حقیقت نگاری جھلکتی ہے۔ سماجی حقیقت نگاری کا بے لاگ بیان ان کے اسلوب کی امتیازی صفت ہے۔ یعنی زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے منٹو اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ منٹو جو ہے نا وہ اس پہ بلا تامل بے لاگ بولتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، اور وہ پوری سچائیاں لکھتا ہے۔
انہوں نے اپنے افسانوں میں، جس طرح پہلے میں نے بات کی ہے کہ انسانوں کے خاص طور پر نچلے طبقے اور مطلوب کرداروں کو اور ان کے مسائل کو انسانی نفسیات کے عین مطابق خالصتاً حقیقی نظر سے اجاگر کرتا۔ ہر بندہ یہ تو دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پہ منٹو نے طوائفوں کا کردار لیے ہیں کہ طوائف جو ہے وہ صرف دولت کے لیے سب کچھ کرتی ہے۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ وہی طوائف جو ہے وہ تو ایک وقت کے روٹی کے لیے بھی اپنا سب کچھ بیچ کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ طائف جو ہے جس کے بارے میں یہ ایک خود ساختہ نظریہ بنا لیا گیا ہے کہ وہ دولت کے لیے کرتی ہے، دولت کی بھوکی ہے، ہو سکتا ہے وہ محبت کی بھی بھوکی ہو، کسی نے محبت کی نظر سے اسے دیکھا ہے، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بندہ خود بھوکا ہے تو اسے اپنی بھوک یاد ہوتی ہے، اگلے بندے کی بھوک نظر نہیں آتی۔ تو منٹو نے ان کرداروں پہ قلم اٹھایا، لکھا جن کے بارے میں کوئی سوچنا بھی گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ پھر ایک بات کہ طوائفوں کے پاس ہر کوئی جانا چاہتا ہے، وہاں مولوی بھی جا رہا ہے، وہاں سیاستدان بھی جا رہا ہے، وہاں ذمہ دار بھی جا رہا ہے، وہاں طالب علم بھی جا رہا ہے، وہاں جاگیردار بھی جا رہا ہے، وہاں بزنس مین بھی جا رہا ہے۔ ان کے کردار خراب نہیں ہوتے، جو چل کے جاتے ہیں اور جو بیچاری روزی روٹی کے لیے بیٹھی ہے اس کا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ تو منٹو نے وہ ساری سچائیاں کھول کے رکھ دی ہیں اور اس نے وہ سب کچھ دکھایا ہے۔ منٹو کے کردار دیکھیں تو وہ عین انسانی نفسیات کے مطابق اور حقیقی نظر آتے ہیں۔ منٹو کے کرداروں میں پورا ایک جہان موجود ہے، جہان نظر آتا ہے۔ منٹو کے کرداروں میں اگر بابو گوپی ناتھ کا کردار ہے، منگو کوجوان کا کردار ہے، ٹوپا ٹیک سنگھ کا کردار ہے، دوتا پہلوان کا کردار ہے، ایشر سنگھ یا ممدو بھائی کا ہے، سلطانہ ہے یا مزیل ہے یا شارترہ ہے، کوئی طوائف ہے یا وائشیہ ہے، سارے کردار بھرپور زندگی کی جد و جہد میں لگے زندگی کے حقیقی کردار ہی نظر آتے ہیں۔ اب کسی بھی کردار کو دیکھیں، کسی کا بھی موازنہ کریں، کسی کا جائزہ لیں تو انسانی نفسیات سے باہر نظر نہیں آتا۔ زندہ جاوید جیتا جاگتا کردار نظر آتا ہے اور اس کے کردار میں ہمیں سارے وہ محرکات نظر آتے ہیں جو کسی بھی نارمل انسان میں ہو سکتے ہیں۔ آگے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بندہ ہمارے سامنے کردار بن کے آیا ہے آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے، وہ کردار کیوں بنا اور اس کے پیچھے وہاں تک پہنچنے کی حقیقت کیا ہے۔ اب منفی کرداروں کے بارے میں، منٹو کے بارے میں بہت کہا جاتا ہے جی منٹو فوش نگار ہے، منٹو نے یہ کر دیا، منٹو نے وہ کر دیا۔ ان کے بہت سے افسانے حرف تنقید بھی بنے جن میں خاص طور پہ کھول دو، بو، سرکنڈوں کے پیچھے، کالی شلوار وغیرہ ہیں، ان پہ مقدمات بھی ہوئے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ منٹو جو کچھ دکھا رہا ہے یہ ہوا کیا؟ اب کھول دو میں دیکھیں کہ جب باپ آتا ہے، باپ دیکھتا ہے سب کچھ، باپ کو جو ہے نا خوشی ہوتی ہے میری بیٹی بچ گئی ہے، لیکن اگر انسانیت کی نظر سے دیکھے تو اسے مر جانا چاہیے وہاں انسانیت کو۔ جب ڈاکٹر کھڑکی کھولنے کا کہتا ہے اور وہ اتنی ٹارچر ہوتی ہے ہم انسانوں کے ہاتھوں کہ وہ اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ منٹو نے ایسے کردار اور خاص کر عورتوں کے بھرپور اور جاندار کردار ہی تخلیق کیوں کیے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ہمیں وہ وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ آخر وجہ کیا تھی۔ کوئی بھی شخصیت جب بنتی ہے نا تو شخصیت کے پیچھے جو پہلا پہلو ہوتا ہے وہ اس کی پہلی محبت ہوتی ہے، پہلی پسندیدگی ہوتی ہے۔ اگر باپ بچے پہ زیادہ توجہ دیتا ہے تو بچے کی پہلی محبت باپ بن جاتا ہے، اگر ماں توجہ دیتی ہے تو بچے کے لیے پوری کائنات، پورا جہان ماں ہوتی ہے، اور اگر ماں کو مسائل میں گرا ہوا دیکھے تو اس کے لیے وہ ایک مظلومہ بھی بن جاتی ہے۔ اور منٹو کی پہلی محبت ماں تھی، ماں کا کردار ایسا جاندار تھا کہ آنے والے وقت میں اسے جو بھی کردار نظر آیا اس کے پیچھے عورت، اور عورت کی ذات میں اس کی ماں تھی، اور ماں کے مسائل جس طرح دیکھتا تھا ہر عورت کے مسائل بھی اسے ویسے ہی نظر آتے تھے۔ تو منٹو کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے کہ منٹو کے کردار بدنما ہیں، منٹو بدنما نہیں ہے نا، منٹو کے کردار بدنما ہیں، دراصل سماج کا چہرہ بدنما ہے جو اس نے دکھایا ہے۔ اگر سماج ٹھیک ہوتا تو ہمیں وہ کردار، وہ چہرے بدنما نظر نہ آتے۔
زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ منٹو یہ کہتا ہے اگر آپ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ مجھ میں جو برائیاں ہیں وہ اس عہد کی برائیاں ہیں، میری تحریر میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، میری تحریر میں کوئی برائی نہیں ہے۔ منٹو کے کرداروں میں، جہاں تر کرداروں میں عورتوں کے ہیں، چاہے وہ کسی روپ میں ہوں۔ منٹو کے بارے میں کہا جاتا ہے منٹو کے کردار مطوب ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو مطوب کیوں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر ہم ان کو انسانی نفسیات کے تناظر میں دیکھیں تو مجھے تو کوئی کردار مطوب نظر نہیں آتا، اور اگر ہم فرائڈ کی نفسیات کے مطابق دیکھیں تو فرائڈ نے جو بات کی ہے وہ انسانی جبلت کے مطابق ہے، اور اگر منٹو کو دیکھیں تو وہ اسی جبلت کا اظہار کرتا نظر آتا ہے۔